کہ وہ پھر ضد میں آ جاتی ہے، ہٹ دھرمی میں آ جاتی ہے۔ تو جب ضد کا معاملہ آ جائے تو اس سے وہ نقصان یا کہہ گا جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک لوگ کفر سے بھاگ رہنے والے نہ تھے، کھلے عام اور جو مشرک جب تک ان کے پاس کوئی کھلی دلیل نہ آئی تو وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور قرآن، یہ ہے کھلی دلیل کہ یہ کتاب ہے، اس کو دیکھو کہ کیا تمہاری کتابوں میں تورات اور انجیل میں اور سابقہ مصاحف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری نہیں ہے؟ اس کتاب کی یعنی قرآن مجید کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ آخری کتاب ہے؟ تو اس کی اقرار تھی، مانتے، لیکن پھر ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے تو صراط مستقیم سے نہیں جاتے۔ فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں، پاک اوراق سے ورق کی جمع ہے اوراق، سرائکی میں بھی ورق کی ہوتی ہے، یعنی یہ صفحات یعنی 2 صفحات کا ایک ورق ہوتا ہے، اس کو ورق، اس کی جمع جو ہے اس کو اوراق۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کاغذ نام، یہ جو کاغذ ہے اس کو 2 صفحے، کوئی کاغذ ایسا نہیں جس کا صرف ایک صفحے 2 ہوں گے، چاہے وہ دوسرا پرنٹڈ ہو یا استعمال ہو۔ فیہا کتب قیمہ، یہ کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے اس میں مضبوط آیتیں، مستحکم استحکام سے، مضبوط آیتوں سے کیا مراد ہے کہ اس طرح نہیں کہ آج یہ ہے اور کل وہ ہے، آج سورۃ البینہ فلاں جگہ ہے اور پرسوں فلاں جگہ، جہاں جب سے قرآن آیا جو آیت جہاں ہے بھائی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے یہ جو قوانین ہیں یہ جمع ہے قانون کی۔ آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ نے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کہ یہ سورج اور چاند اللہ نے مقررہ وقت کے مطابق ان کو چلایا۔ اب یہ کروڑوں سال ہو گئے ہیں، اربوں سال ہو گئے ہیں، تو کیا سورج اور چاند کبھی اپنی مرضی سے طلوع ہوئے ہیں اور کبھی اپنی مرضی سے غروب ہوئے؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا حکم، یعنی اللہ نے تبدیل نہیں کیے کہ کبھی اللہ نے کہا 1000 سال پہلے اس طرح تھا اور اب 1000 سال ہو گیا ہے تو اب سورج جو ہے وہ جناب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوئی، اس طرح کی بات نہیں۔ اور وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات، اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے، کتاب والے وہ بھی کتاب والے، یہودی بھی کتاب والے کہلاتے تھے اور عیسائی بھی۔ آج کل تو درست نہیں ہے ان کو اہل کتاب کہنا، اس لیے کہ اب وہ اپنی کتابوں کو میں تغیر و تبدل کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا واضح دلیل آ گئی، ان میں واضح دلیل، تورات ہے میرے پاس، اس میں لکھا ہوا واضح لکھا کہ آخر زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آخر نبی ہوں گے، مرکز ہدایت ہوں گے،
رشد و ہدایت کا محور ہوئے، اور ان پر اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئے گی، اور وہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے کہ غلط کاموں سے بچو، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور یہی سچا دین، حکم یہی ملا، عبادت کریں اللہ، خدا سے مراد اللہ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد اللہ ہے، اللہ کی عبادت۔ اب یہ دیکھیں گی عبادت صرف اللہ کی ہوتی، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہی نہیں۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی تذلل کو، کہ جہاں شرمندگی اور ذلت کی انتہا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی اور بندے کے سامنے رسوا ہو، اس لیے عبادت میں نے اپنے لیے رکھی ہے کہ رکوع بھی مجھے کریں گے، سجدہ بھی مجھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں کتنا برا لگتا ہے۔ سجدہ تو صرف اللہ کا ہے، رکوع تو صرف اللہ، زکوٰۃ بھی دے، پیسے ہیں، مقدار پوری ہے، قواعد پورے ہیں تو زکوٰۃ دے، یہ سچا دین۔ آگے فرمایا یہ کہ کافروں کے لیے ڈراوا ہے، اس سے آگے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب ہیں، مشرک ہیں، یہ تین لفظ ہیں، ایک ہے صاف انکار، ایک ہے اہل کتاب کہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ہے مشرک، بظاہر تو وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کو بھی مختار مانتے ہیں، نفع نقصان دینے والا مانتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتے دیکھو جی اینک جو ہے یہ شرک ہو گئی، موٹر سائیکل شرک ہو گئی، یہ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ جو درست اور صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، دنیاوی معاملات میں اور جو ترقی ہے اس کی کوئی پابندی نہیں۔ فرمایا جو لوگ کافر مشرک ہیں یہ آگ میں پڑیں گے، دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جی یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ نہیں ہوگا کہ ہندو، سکھ، یہودی، نصارہ، قادیانی، رافضی دوزخ میں جائیں اور پھر چند دن رہیں، یہ ان کا ایک تصور تھا اس دور میں، اور اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائیں گے نہیں، جائیں گے تو تھوڑی دیر رہیں گے واپس آ جائیں گے، یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ اللہ نے کتنے واضح الفاظ میں کہا کہ جائیں گے فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جناب، دوزخ میں۔ آگے جو لفظ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے چھوٹی بڑی سب سے زیادہ ہے۔ آگے خوشخبری ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ اللہ کی تمام مخلوق سے بہتر ہے۔ ایک بات، دوسرا ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کی بات۔ صلہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے، باغ میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد شروع سے لے کر آخر تک رہیں گے،
یعنی جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہی ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے، اور یہ سب اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اس پر آپ غور کریں گے، اللہ ان سے خوش ہے۔ یہ خوشی جو ہے یہ بھی اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات کہی ہے کسی نے کہ شہزادے جو ہیں، شہزادے ان میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو ان کا فیصلہ بادشاہ کرتا ہے، عام لوگ نہیں کرتے۔ تو اسلام کے شہزادے صحابہ کرام، ان میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو ان کا فیصلہ بادشاہ نے کرنا، اور بادشاہ ہے اللہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہ۔